کرتے ہیں فقد ناس في بعض الصلوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها. کچھ صحابہ جب نماز سے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. ثم احرک فامرهم فيحركوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم. میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو لکڑیاں کٹھی کر کے جلا کے راکھ کر دوں، کیونکہ وہ اللہ کے گھر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں آتے. وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَ. اگر انہی لوگوں کو پتہ چل جائے مسجد میں جانے سے کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا، کوئی لیگ پیس مل جائے گا، لَشَهِدَ، تو یہ ضرور مسجد میں آئیں. دنیا کے لیے تو مسجد میں آنا پسند کریں گے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں وہ نہیں آئیں گے. میرے معزز اور محترم بھائیو، امام ابراہیم النخعی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کفا علما علی النفاق ان یکون الرجل جار المسجد لا یرا فیہ. کسی شخص کے اندر نفاق کو دیکھنا ہے، اس کی یہ نشانی ہی کافی ہے، وہ مسجد کے پڑوس میں رہتا ہوگا لیکن نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا ہوگا. اپنی نماز کی پابندی کیجئے. ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ نے ایمان والوں پر یہ 5 نمازیں مقررہ وقت پہ فرض کی ہیں. اللہ ہم سب کو ان کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف على امتی تعجیلهم الصلاة عن وقتها وتاخیرهم الصلاة عن وقتها. مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے، ڈر ہے، میری امت یہ عمل نہ کرنے لگ جائے، وہ کبھی وقت مقرر سے پہلے نماز پڑھ لے گی، کبھی تاخیر سے پڑھے گی، مقررہ وقت پہ نماز ادا نہیں کرے گی. اللہ ہم سب کو 5 نمازیں بر وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا عمل جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم لينتهين عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، وہ ہوتے نماز میں ہیں لیکن توجہ نماز میں نہیں ہوتی، اپنی آنکھوں کو کبھی کدھر پھیر رہے ہیں، کبھی کہاں گما رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. لَيَنْتَهِيَنَّ عَنْ ذَلِكَ، انہیں چاہیے اس کام سے باز آ جائیں. أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، اور یہ نہ ہو کہ اللہ ان کی بینائی ہی ختم کر دے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیے گا. رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، ایک شخص کو دیکھا وہ ہے نماز میں لیکن کنکروں کے ساتھ کھیل رہا ہے. فرمایا لا تحرك الحصى وانت في الصلاة فإن ذلك من الشیطان. اللہ کے بندے، جب تم اللہ کی عبادت میں مگن ہو، نماز ادا کر رہے ہو، پھر کسی چیز کے ساتھ کھیلا نہ کرو، یہ شیطانی عمل ہے، وہ تمہاری توجہ ہٹانے کے لیے آتا ہے، خشوع خضوع میں کمی کرنے کے لیے آتا ہے. فإن ذلك من الشیطان ولكن اصنع كما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصنع. تم اس طرح کیا کرو جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. پھر وضاحت بھی فرمائی آپ کی نماز کس طرح ہوا کرتی تھی. آپ جب تشہد میں ہوا کرتے تھے اپنی رانوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھتے
اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے. وَرَمَا بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا، اور آپ کی نظریں اس شہادت کی انگلی پر ہوا کرتی تھیں یا اس سے قریب ہوا کرتی تھی. انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس حدیث پہ علماء نے کلام بھی کیا ہے، یا انس اجعل بصر حیث تسجد، تم اپنی آنکھوں کو، نظروں کو وہاں رکھا کرو جہاں تم سجدہ کرتے ہو. اللہ ہمیں مکمل خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سلف صالحین کی کیا نماز ہوا کرتی تھی. عنبس بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ اتنا لمبا کیا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھا کرتے تھے کہ جن پرندہ کے اوپر بیٹھ جاتے کہ شاید کوئی پتھر پڑا ہوا ہے. جن کی اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، حقیقی لگاؤ ہوتا ہے، ایمان کی اصل قوت ان کے دلوں میں پیوست ہوتی ہے، ان کے سجدے لمبے ہی ہوا کرتے ہیں. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی کیفیت کو دیکھیے گا. اپنے باغ میں ہیں اور مدینے کا سب سے قیمتی باغ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اور باغ کے اندر پرندوں کی چہچہانے کی آواز سنتے ہیں، خشوع خضوع میں کمی آ جاتی ہے. سلام پھیرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں هو صدقۃ للہ فضعه حیث شئت. اللہ کے رسول، جو باغ میری نماز میں کمی کر دیتا ہے، یہ ایسا باغ مجھے نہیں چاہیے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا ہے، آپ جس کو چاہیں عنایت فرما دیں. اللہ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری بات جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حجرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، میں ایک دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فسمع اصوات رجلین اختلفا فی آیت فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا. آپ نے دو لوگوں کی آواز کو سنا جو قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے. آپ پہنچے، غصے میں تھے اور فرمایا انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم علیہم الکتاب. صحابہ اس بات کو یاد رکھنا، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں ہلاک ہوئی ہیں ان کی وجہ یہی تھی کہ وہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا کرتی تھی. ہونا کیا چاہیے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اسلام کے کسی حکم کے بارے میں، کسی پہلو کے بارے میں اگر علم نہیں ہے تو اہل قرآن، اہل علم، محدثین کی طرف رجوع کرنا چاہیے. صحابہ کرام، تابعین، علماء عظام کی زندگیوں سے انسان کو سبق سیکھنا چاہیے. چھ جائے کہ وہاں اپنی عقل، اپنی فکر کے گھوڑے دوڑانے لگ جانا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا کہ میں نبی موجود ہوں، کسی آیت کی سمجھ نہیں آ رہی تو میرے پاس آ جاؤ. جب آپس میں جھگڑو گے فتنہ پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا. اللہ ہم سب کو علماء کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی بات جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، میرے معزز اور محترم بھائیوں، آج ہر مسلمان کو محبت رسول، محبت مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، لیکن یہ دعویٰ کب مکمل ہوگا؟ جب ہم اطاعت رسول کو بھی اپنی زندگی کا شیوا بنا لیں گے، وہ کرنے لگ جائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، اور اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکیں گے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے. ایک انصاری اور زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین باغ کی سرابی میں اختلاف ہو جاتا ہے اور یہ جھگڑا دربار نبوت میں آ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جاری، زبیر اپنے باغ کو سیراب کیا کرو، پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی کو چھوڑ دیا کرو. وہ کہنے لگا
أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا آپ کی پھوپھی ذات بیٹا ہے اس لیے اس کی سائڈ لے رہے ہیں, اس کے حق میں فیصلہ سنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ عنور بدل جاتا ہے, غصے کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. فرمایا یا زبیر اسقی ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر, تم اپنے باغ کو سیراب کیا کرو, اتنا سیراب کیا کرو کہ وہ منڈے تک پانی پہنچ جائے. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے یہ ہمارے بارے میں ہی قرآن مجید کی آیت کا نزول ہوا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ محبت مصطفیٰ, یہ محبت رسول کے دعوے اپنی جگہ, ایمان والے اس وقت تک تم ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کے فیصلے اللہ کے رسول کے پاس نہ لے جاؤ. حدیث مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کا اٹھنا اور لیٹنا اپنی زندگی کا مشن نہ بنا لو. ایمان والے ہی تم تب ہو سکتے ہو. اللہ ہم سب کو سنت رسول کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. پانچویں بات جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا, عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں, اذا ذکروا آیۃ من القرآن فتماروا فیها حتى ارتفعت اصواتهم فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميه بالتراب قال مهلا يا قوم مهلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایسے لوگوں کو دیکھا قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے. حتی ارتفعت ابصارهم, جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا, ان کی آوازیں بلند ہو گئی, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا جھگڑے کے وقت آوازوں کو بلند کرنا, واویلا کرنا, نوحہ کرنا. یہ تو جاہلیت کی آوازیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی آوازوں کو سنا فرمایا اہلکت الامم من قبلکم باختلافہم علی انبیائہم. صحابہ رک جاؤ, تم سے پہلی امتیں ہلاک ہی اس وجہ سے ہوئی ہیں, وہ اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کیا کرتی تھیں. آج اپنے معاشرے میں نظروں کو دوڑائیے, کہیں بھی اختلاف ہو جائے, لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے, آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اور وہ جاہلیت کی آوازیں لگتی ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا کرتے تھے. جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ایک مہاجر اور انصاری غلام میں جھگڑا ہو جاتا ہے. مہاجر آواز لگاتا ہے یا للمہاجر, اے مہاجرین کی جماعت میری مدد کو آ جاؤ. انصاری بھی آواز لگاتا ہے یا للانصار, انصاریوں میری مدد کو آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آوازوں کو سنا, فرمایا ما ھذا دعوى اہل الجاہلیہ. صحابہ جاہلیت کی آوازیں کب سے لگنے لگی ہیں. انسان جب کسی جگہ لڑائی ہو جاتی ہے, مسلمان ہونے کے ناطے بینگ اے مسلم میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں حق کا ساتھ دوں, چاہے میرے خاندان کے مخالف کیوں نہ ہو. یہ اسلام کا تقاضا ہے. لیکن یہ خاندانی آوازیں لگنا, آوازوں کا بلند ہو جانا, اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے, صرف تماشائی بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا. مسلمان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے, وہ حق کا ساتھ دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو دل میں جگہ دیتا ہے, وَلْيَنْصُرِ الْأَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاصِرٌ. کہا اپنے بھائی کی مدد کیا کرو, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. ظالم کی مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّ لَهُ نَاصِرٌ, اس کو ظلم سے روک دیا کرو, یہ اس کی مدد کرنا ہے. او مظلوم ہے پھر بھی مدد کیا کرو, فَإِنَّ لَهُ نَاصِرٌ, یہ اس کی مدد ہے. اللہ ہم سب کو دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے معزز اور عزیز بھائیوں, چھٹی بات جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا, جسے ہم
اپنی زندگیوں سے نکالنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ایک مخزوم عورت چوری کر لیتی ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سفارش کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ کسی کی ناجائز سفارش کرنا، ناحق سفارش کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کیا کرتے تھے۔ جب سفارش کے لیے پہنچتے ہیں فرمایا تشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حد میں سے سفارش کرنے کے لیے آئے ہو۔ ثم قام فاختتب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، پھر فرمایا یا ایھا الناس انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرک فیہم الشریف ترکوا، تم سے پہلی امتیں قومیں ہلاک ہی اس وجہ سے ہوئی ہیں، اگر کوئی عہدے دار، کوئی عزت دار چوری کر لیتا تو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وَإِذَا سَرَكَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا اس پہ حد جاری کر دیتے تھے، فوری پرچہ کٹوا دیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھنا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اگر میری چہیتی اور پیاری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدل مصطفیٰ ہے، میں حق کا ساتھ دوں، سفارش وہ کروں جو جائز سفارش ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها، جو کسی کی اچھی سفارش کرتا ہے وہ اجر سے نوازا جاتا ہے۔ کسی کی دنیاوی امور میں اچھی سفارش کرنا جس کا انسان کو اختیار ہے، یہ حق بجانب ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ مظلوم پکڑا گیا ہے، اسے رہائی دلوانی چاہیے، یہ ان کا پیاسا ہے، اسے فلاں جگہ داخلہ دینا چاہیے، یہ جائز سفارش ہے۔ انسان اگر کرتا ہے اشفعوا فلتؤجروا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اچھی سفارش کیا کرو، اجر سے نوازے جاؤ گے۔ ہاں اگر کسی کی ناجائز سفارش کرنا، کسی کے لیے ایسے عہدے کی سفارش کر دینا اس کا وہ حقدار نہیں ہے اور وہ اس عہدے کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو سفارش کرنے والا بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں جائز اور حق سفارش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ناجائز سفارش سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساتویں بات جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا وہ آج معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہے۔ بچائیے اس خصلت سے اپنے آپ کو۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریے کی طرف روانہ کیا۔ ہم دشمن کے علاقے میں پہنچتے ہیں، وہاں ایک شخص ملتا ہے، میں اس کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہوں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، میں پھر بھی اس کو مار دیتا ہوں۔ فلما قدمنا بلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم واپس لوٹتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات ذکر کی جاتی ہے۔ فرمایا یا اسامہ اقتلته بعدما قال لا الہ الا اللہ، اسامہ تم نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا، اس نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول انما قالها خوفا من السلاح، اس نے تو میری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا۔ فرمایا یا اسامہ اقتلته بعدما قال لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تم نے پھر بھی قتل کر دیا۔ افلا شقاقت عن قلبی، تم نے اس کے دل کو چاک کر کے کیوں نہ دیکھ لیا کہ وہ سچ پڑھ رہا ہے یا منافقت کر رہا ہے۔ کیف یصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، اسامہ تیرا کیا حال ہوگا قیامت کے دن جب وہ اپنی گردن کو لے کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ کے دربار میں تیری شکایت لے کے آئے گا۔ بچائیے اپنی زندگی کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انی لم عمر
عن انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم، کسی کی نیت پہ گفتگو کرنا، کسی کے ارادے پہ شک کا اظہار کرنا، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس بات کا اللہ نے نہیں حکم دیا میں لوگوں کے دلوں کو چاک کر کے دیکھوں ان میں اخلاص کتنا ہے، لوگوں کے پیٹ چاک کروں کہ وہ حلال کھاتے ہیں کہ حرام کھاتے ہیں۔ آج بدگمانیاں کیوں پھیلتی ہیں؟ آج یہ اشکالات کیوں پیدا ہیں؟ یہ رشتہ داریاں ٹوٹتی کیوں ہیں؟ یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی کے ارادے، کسی کی نیت پہ شک کر رہے ہوتے ہیں۔ فلاں کے بارے میں میرا گمان یہ ہے، گمان غلط ہو سکتا ہے، حقیقت پر مبنی بات کرنی سیکھیے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کے ارادے اور نیت کے بارے میں شک نہ کریے گا۔ ہو سکتا ہے آپ جس کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ اللہ کے ہاں مقام رکھتا ہو۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ 8ویں بات جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا امرهم من الاعمال بما يطيقون، صحابہ کو اتنی بات کا حکم دیتے جس کو کرنے کی ان میں طاقت ہوا کرتی تھی۔ صحابہ ایک دن کہنے لگے انا لسنا كهيئتك يا رسول الله وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اللہ رب العزت نے تو آپ کی ہر طرح کی کمی کوتاہی معاف کر دی ہے، ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے۔ آج کا مسلمان یہی کہتا نظر آتا ہے کہ نہیں، 2 عیدوں کے ساتھ ایک اور عید کا اضافہ کرنا چاہیے۔ صحابہ نے بھی یہی لفظ بولا تھا کہ ہم آپ سے زیادہ عبادت کرنے لگ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آتے ہیں، فرمایا انی اتقاکم واعلمکم باللہ انا، صحابہ اس بات کو یاد رکھنا میں سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں اور اس امت میں سے سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم سمجھو کہ شاید عبادت کر لیں گے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ ترکتکم علی ملت البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، میں تمہیں ایک روشن ملت پہ چھوڑ سے پہلے 2 کی بجائے زیادہ رکھتے پڑ رہا ہے۔ کہا اللہ تمہیں عذاب دیں گے۔ نماز سے فارغ ہوتا ہے، کہتا سائی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دیں گے۔ کہا ہاں اللہ تمہیں اس لیے عذاب دیں گے کیونکہ تم نے سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی ہیں تو 2 ہی پڑھنی چاہیے۔ سنت میں انسان کو عزت اور افضلیت ڈھونڈنی چاہیے۔ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جو دین کے اندر کسی بدعت کو اچھا سمجھتا ہے فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، وہ نعوذ باللہ کہنا چاہتا ہے اللہ کے رسول نے اپنی رسالت میں خیانت کی ہے۔ اللہ نے ایک تیسری عید بھی بتائی ہوئی تھی، آپ نے کی نہیں، امت کو سکھلائی نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ فما لکم یومئذ دینا فلا یکون الیوم دینا، جو اللہ کے رسول کے دور میں دین نہیں تھا آج وہ جتنا بھی اس کو افشاں اور واضح کر دیا جائے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، محبت مصطفیٰ ہر ایک کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے ساتھ اطاعت رسول کو بھی اپنانا چاہیے۔ آج ذرا سوچنے کی بات ہے اس عید کے پیچھے کتنی بدعات اور خرافات جنم لیتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، اور مسلمان کیا کرتا ہے چوک چراہے میں کعبہ اور گنبد خضراء کی تصویر اور عکاسی کرتا ہے۔ جب یہ دن گزر جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسی کو پھر توڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہی بیت اللہ جس کی عظمت اللہ کے ہاں کتنی زیادہ ہے اس کو توڑ کے پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے، وہی کہ جس کے اوپر اللہ کے رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، اور یہی امتی محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والا اپنی چھری سے اس کو کاٹتا نظر آتا ہے۔ یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ یہی فرانس جب خاک شائع کرتا ہے تو مسلمان کا ایمان جاگ اٹھتا ہے کہ غیر مسلم نے میرے اللہ کے رسول کے نجائز
اور غلط خاکے شائع کیے ہیں، اگر مسلمان کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نویں اور آخری بات جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار فرماتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائے، وفی البیت کرام فیہ صور، میرے گھر میں دیوار کے ساتھ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھیں، جس طرح کہ آج کا مسلمان بھی اپنے بڑوں کی، اپنے وڈیروں کی تصویریں فریم میں اور ڈیکوریشن کے طور پہ دیوار پہ لٹکا لیتا ہے، کوئی یاد کے لیے لٹکاتا ہے، کوئی عقیدت اور محبت کے لیے لٹکاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، فتلون وجہہ، اللہ کے رسول کا چہرہ بدل جاتا ہے، ثم تناول الستر فهتكه، آپ اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس تصویر کو پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يصورون هذه الصور، قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ عذاب انہی لوگوں کو ہوگا جس طرح کی تصویریں اپنے گڑوں میں لٹکا کے رکھتے ہیں۔ اور صحابہ یاد رکھنا، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی کتا ہو یا کوئی تصویر افشان لٹکا کے رکھی ہو۔ اپنے گھروں کا جائزہ لیجئے، یہ نہ ہو آپ کے گھروں میں رحمت کے فرشتے نہ آتے ہوں۔ اس طرح تصویریں لٹکا کے رکھنا، چاہے عقیدت سے ہے، چاہے محبت سے ہے، چاہے جس بھی نظریے سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ میرے معزز اور عزیز بھائیو، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر میرا آخری وقت آ جائے اور گھر کے اندر وہ تصویر لٹکی ہو، اللہ کی رحمت کے فرشتے تو آئیں گے نہیں تو پھر کون سے فرشتے آئیں گے؟ اللہ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبوی کو اپنانے کا شوق پیدا فرمائے، ہر قسم کی بدعت و خرافات سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد۔ میرے معزز اور عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پیارا اور جس سے آپ کو محبت تھی وہ کون سا انسان تھا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، صحابہ مجھے سب سے پیارا اپنا وہ امتی لگتا ہے، قیامت کا دن ہوگا جب رب نفسی کا عالم ہوگا، وہ امتی میرے سب سے قریب ہوگا جس کے اندر ایک خصلت پائی جاتی ہے، احاسنکم اخلاقا، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کا کردار اچھا ہوتا ہے، اسے لوگوں کے ساتھ میل جول رہن سہن اچھا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّرْصَارُونَ، مجھے سب سے برا امتی وہ لگتا ہے اور قیامت کا دن ہوگا مجھ سے سب سے زیادہ وہ دور انسان ہوگا جو الصرصارون ہے، باتونی بن جاتا ہے، وہ اس لیے گفتگو کرتا ہے تاکہ لوگوں میں اپنی داغ بٹھا سکے، اس لیے بات کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میرے پاس بھی علم ہے، وہ تکبرانہ گفتگو کرتا ہے، اپنی زبان کو تیز لگام
اور چلاتا نظر آتا ہے، ایسا شخص مجھے سب سے برا لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دے، ہماری زندگیوں کو خوشیوں، راحتوں، برکتوں سے بھر دے۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، جو مقروض ہیں غیبی خزانے سے مدد فرما دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک واکرم وانعم علی سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة غر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.